مسیح یسوع کی پاک محبت میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ میری جانب سے اور میرے گھرانے کی جانب سے آپ سب کو نیا سال مبارک ہو۔ معذرت خواہ ہیں تبدیلی کے لیے، پاسٹر ضیاء کی طبیعت کی ناسازی کی وجہ سے اس شیڈیول ہمیں چینج کرنا پڑا۔ آئیں آج صبح ہم خداوند کے کلام میں سے سیکھیں گے اس نئے سال کے موقع پر پولس رسول کا خط فلپیوں کے نام، اس کا 3 باب، فلپیوں کا خط اس کا 3 باب اور اس کی 12ویں آیت سے لے کر 16ویں آیت تک ہم خداوند کے کلام میں سے تلاوت کریں گے۔ مقدس پولس کا لکھا گیا خط فلپیوں کی کلیسیا کے نام، اس کا 3 باب اور اس کی 12ویں آیت سے لے کر 16ویں آیت تک ہم خداوند کے کلام میں سے تلاوت کریں گے۔ پیج نمبر 191، 191 نمبر صفحہ پر 12ویں آیت سے جو لکھا ہے، یہ غرض نہیں کہ میں پا چکا یا کامل ہو چکا ہوں، بلکہ اس چیز کے پکڑنے کے لیے دوڑا ہوا جاتا ہوں جس کے لیے مسیح یسوع نے مجھے پکڑا تھا۔ اے بھائیو، میرا یہ گمان نہیں کہ پکڑ چکا ہوں، بلکہ صرف یہ کرتا ہوں کہ جو چیزیں پیچھے رہ گئیں ان کو بھول کر آگے کی چیزوں کی طرف بڑھا ہوا نشان کی طرف دوڑا ہوا جاتا ہوں، تاکہ اس انعام کو حاصل کروں جس کے لیے خدا نے مجھے مسیح یسوع میں اوپر بلایا ہے۔ بس ہم میں سے جتنے کامل ہیں یہی خیال رکھیں، اور اگر کسی بات میں تمہارا اور طرح کا خیال ہو تو خدا اس بات کو بھی تم پر ظاہر کر دے گا۔ بہرحال یہاں تک ہم پہنچے ہیں، اسی کے مطابق چلیں۔ خداوند کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر اس کی برکت ہو۔ آج صبح میرے واعظ کا عنوان ہے ہوپ فار دا ڈیسٹنی، منزل کی امید، ہدف اور گول تک پہنچنے کی امید۔ اگر ہم دنیا میں دیکھیں یا دنیا کی تاریخ میں دیکھیں، قومیں، مذہب، خاندان، انفرادی طور پر ہر ایک بشر وہ اپنی زندگی میں کچھ ہدف، کچھ گولز سیٹ کرتا ہے، کچھ ٹارگٹس سیٹ کرتا ہے جن کو وہ اچیو کرنے کی یا میٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ وہ گول اور وہ ہدف جو ہیں وہ شارٹ ٹرم بھی ہو سکتے ہیں اور لانگ ٹرم بھی ہو سکتے ہیں۔ وہ 1 سال کے بھی ہو سکتے ہیں اور 10 سال کے لیے بھی ہو سکتے ہیں۔ دنیا کی اکانومی، حکومتیں اور دنیا کے نظام چلانے کے لیے اس طرح کی بھی اسٹریٹجیز بنائی جاتی ہیں کہ وہ اپنے سامنے کچھ ہدف یا گول رکھتی ہیں جن کو وہ میٹ کرنے یا پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ ان ہدف کو، ان گولز کو پورا کریں جو ان کے سامنے سیٹ کیے گئے ہیں۔ اور ان کو پورا کرنے کے لیے کوئی 1 دن، 2 دن یا 1 سال، 2 سال کا عرصہ نہیں ہوتا، بلکہ لمبا عرصہ بھی درکار ہوتا ہے کہ ان ہدف کو، ان گول کو حاصل کیا جائے، پورا کیا جائے۔ یا جس طرح میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میرے واعظ کا عنوان جو ہے وہ ہے ہوپ فار دا ڈیسٹنی، کہ منزل تک پہنچنے کی جو امید ہے وہ اس انسان کو ایک محرک کے طور پر اس میں کام کرتی ہے، جس کے لیے وہ کوشاں رہتا ہے، وہ رواں دواں رہتا ہے، لائیولی اسپرٹ کے ساتھ اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ لیکن جس شخص کے سامنے، جس قوم کے سامنے، جس کلیسیا کے سامنے کوئی گول نہیں ہے، کوئی ہدف نہیں ہے، وہ کہہ لیں کہ وہ بے ٹھکانہ ہے، اور ایسے ہی ہے جیسے کہ کوئی اس کے سامنے ٹارگٹ نہیں ہے، کوئی ہدف نہیں ہے، کوئی گول نہیں ہے، اور وہ ہوا میں چل رہا ہے، اندھیرے میں چل رہا ہے اور اس کو پتہ نہیں کہ کہاں جانا ہے۔ اگر سمندر کے اندر جہازوں کو دیکھا جائے تو سمندر اتنا چوڑا، اتنا گہرا، اتنا لمبا کہ اس کی میجرمنٹ آپ نہیں کر سکتے، تو بھی جو جہاز رساں ہیں، نیویگیٹرز جو ہوتے ہیں، ان کے پاس کہہ لیں کہ میپ ہے یا منزل تک جانے کا کمپس ہے،
جس کے ساتھ ساتھ وہ اپنے منظر اور گول کی طرف بڑھتے ہیں۔ ہوا کے اندر جو جہاز اڑتے ہیں، ہر طرف سپیس ہے، ایئر ہے، اگر ان کے سامنے بھی کوئی راستہ نہ ہو، منزل نہ ہو، تو جہاز کس سمت جائے گا، کس ڈائریکشن میں جائے گا، کچھ پتہ نہیں۔ آج کی کلیسیا، آج کے ایماندار کے لیے بھی، جیسے کل رات بھی ہم نے دعائیں کی اور کل رات ہم نے شکر گزاریاں بھی کیں، ہم نے گواہیاں بھی سنی کہ گزرے سال کے اندر 2020 میں خدا نے انفرادی طور پر میری زندگی میں کیا کام کیا، کلیسیا کی زندگی میں کیا کیا، خاندانوں میں خداوند نے کیا کیا، معاشرتی اعتبار سے، ملکی اعتبار سے، عالمگیریت اعتبار سے خدا نے قوموں کے اندر کیا کیا، وہ سارے حالات و واقعات ہمارے سامنے۔ اور جب خداوند ہمیں سنبھالتا، بچاتا، چھڑاتا اور ہمیں اس نے آج تک زندہ اور زندوں کی زمین پر رکھا اور 1 سال اور اس نے ہماری زندگی میں بخشا، تو میرا خیال ہے کہ ہمارا دل آج صبح شکر گزاری سے بھرا ہوا ہے۔ اور پرستش سے بھی آپ نے اندازہ لگایا کہ جب ہم دل سے اس کے حضور میں گاتے بجاتے اور اس دن کو ایک خاص ایونٹ ہم سمجھتے اور اس کی شکر گزاری کرتے ہیں، تو خداوند نے کس طرح گزرے سال میں جو گولز، جو ہدف ہمارے سامنے تھے، اگر ہم ان کو پورا نہیں بھی کر پائے، لیکن تو بھی خدا کا فضل اور رحم ہے جو وہ ہمیں توفیق بخشتا ہے کہ ہم اس کے ساتھ چلیں اور کمزوریوں میں، کمیوں میں، گرتے اٹھتے ہوئے، اپس اینڈ ڈاؤنز میں، بیماریوں میں، تنگی مصیبت کے اندر، ہر طرح کے حالات میں اگر آج تک ہم قائم ہیں، اس کے ساتھ چل رہے ہیں، تو یہ اس کا فضل ہے، یہ اس کا رحم ہے، یہ اس کا کرم ہے کہ وہ ہمیں اس قابل بناتا ہے کہ ہم اس کے ساتھ چل سکیں۔ آج صبح حوالہ جو آپ کے ساتھ پڑھا گیا، پالوس کے سامنے بھی کچھ ایسے ہی گولز اور ہدف ہیں جن کو آج صبح ہم اس پیسج کے وسیلے سے دیکھیں گے، لیکن پالوس کے سامنے کون سے گولز ہیں؟ آج شاید ہم تو سال 9 میں یا کوئی بھی ہمارا جو ایجوکیشنل ایئر ہے، ایکڈیمک ایئر شروع ہوتا ہے، تو اس میں یونیورسٹیز، ادارے وہ اپنے سامنے گول سیٹ کرتے ہیں، اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ اپنے سامنے گول سیٹ کرتے ہیں کہ مجھے کس پروفیشن میں جانا ہے، کتنے نمبرز لینے ہیں، اپنی ایجوکیشن میں مجھے کس طرح بڑھنا ہے۔ لیکن آج صبح ہم دیکھیں گے کہ خدا کا بندہ پالوس، اس کے سامنے کون سے گولز اور ہدف ہیں جن کو وہ اچیو کرنا چاہتا ہے۔ سب سے پہلی بات، اگر آپ 12ویں آیت میں پڑھیں تو پالوس ایک کمزوری کا اقرار کرتا ہے اور وہ یہ کہتا ہے کہ یہ غرض نہیں کہ میں پا چکا یا کامل ہو چکا۔ پہلی بات جو وہ اپنی ویکنس کا اقرار کرتا ہے، ڈیزائر اس کے اندر ہے منزل تک پہنچنے کی، ہدف اور گول تک پہنچنے کی، لیکن وہ ایک کمزوری کا شکار ہے اور وہ اس کمزوری کا اقرار بھی کرتے ہوئے یہاں پر نظر آتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ یہ غرض نہیں کہ میں پا چکا۔ ہی از ناٹ بوسٹنگ، وہ فخر نہیں کر رہا کہ میں پا چکا ہوں، بلکہ وہ کہتا ہے کہ میں اس نشان اور منزل کو ابھی پورے طور پر پا نہیں چکا یا میں کامل نہیں ہوں۔ I am going towards the goal, striving for the achieving to the goal، یعنی میں گول اور ہدف کو پانے کی طرف رواں دوا ہوں، دوڑ رہا ہوں، کوشش کر رہا ہوں، لیکن ابھی تک میں اس کو پا نہیں چکا۔ پالوس کے سامنے ایک ایتھلیٹ کی تصویر ہے، ایک دوڑنے والے شخص کی تصویر ہے کہ جس طرح ایک دوڑ میں دوڑنے والا شخص، کیونکہ اس وقت یونانی معاشرہ جو ہے اس کے اندر اس طرح کی گیمز ہوتی تھی جن کو اکثر پالوس دیکھتا تھا کہ جب دوڑ میں دوڑتے ہیں تو ان کے سامنے ایک نشان ہوتا ہے۔ آج بھی ایتھلیٹس کی گیمز جو آپ دیکھتے ہیں تو 100 میٹر ریس ہو سکتی ہے، 200 میٹر ریس، تو اس کے سامنے ایک سرکل میں بھاگتے ہوئے ایک پوائنٹ ہوتا ہے، ایک مارک ہوتا ہے کہ جہاں پر آپ کا ایک سرکل کمپلیٹ ہوتا ہے، اور اس کے بعد آپ پاس کرتے ہیں دوسرے پلیئر کو، اور جب تک وہ مقررہ مدت میں آپ نے کتنے چکر لگانے ہیں پورے نہیں کر لیتے، ایک ایتھلیٹ جو ہے وہ دوڑتا ہی رہتا ہے۔ لیکن اگر وہ سوچے کہ میں تھک گیا ہوں، نشان ابھی دور ہے اور میں مزید دوڑ نہیں سکتا، تو وہ کبھی بھی اس دوڑ کو، اس منزل کو پا نہیں سکتا۔ پالوس کے سامنے ایک منزل ہے، ایک ہدف ہے اور ایک نشان ہے
جس تک وہ پہنچنا چاہتا ہے، جس کے لیے وہ کوشش کر رہے ہیں، جس کے لیے وہ رواں دواں ہے، اور وہ ہے مسیح۔ آج صبح میں یہ بھی بتانا چاہتا ہوں، جب میں یہ کہتا ہوں کہ ہوپ فار دا ڈیسٹنی، تو ہماری ڈیسٹنی جو ہے وہ کرائسٹ ہے۔ کرائسٹ از دا ہوپ، کرائسٹ از دا ڈیسٹنی ٹو whom we have to reach۔ مسیح وہ منزل ہے، مسیح وہ گول ہے، مسیح وہ نشان ہے جس تک پولوس بھی پہنچنا چاہتا ہے، اور آج کے ہر ایماندار، آج کی کلیسیا، اور اس نئے سال 2021 میں میرا خیال ہے کہ ہمارے سامنے جو گول اور ہدف ہونا چاہیے۔ کرسمس کی سروس میں بھی آپ نے سنا تھا کہ مسیح کی ذات جو ہے وہ بڑی کنٹروورشل تھی، اور اس کو سمجھنا بڑا مشکل تھا، اور کیونکہ مسیح ایک بھید ہے اور بھید تھا، اور اس کو سمجھنا اتنا آسان نہیں تھا، تو بھی آبائے کلیسیا جو ہمارے بزرگ تھے ان کو 350 سال مسیح کی ذات کو سمجھنے کے لیے لگے، کیونکہ یہ ایک ایسی ہستی ہے جس کو سمجھنا اتنا آسان نہیں ہے، تو بھی کلیسیا نے، بزرگوں نے اس کو سمجھنے کی کوشش کی، اور انہوں نے صدیاں گزار دیں کہ مسیح کو جانا جائے کہ مسیح کون ہے۔ پولوس کہتا ہے کہ میں اس نشان اور منزل کی طرف دوڑا ہوا جاتا ہوں، اور میں اس کو اچیو کرنا چاہتا ہوں، پکڑنا چاہتا ہوں، اور وہ نشان اور وہ منزل مسیح ہے۔ کیا آج اس سال نو میں، کل رات کی بات ہے، یا 2020 میں جتنے بھی گولز اور پلاننگز ہم نے کی، کیا اس کے اندر یہ بات ہم نے رکھی کہ ہم مسیح تک پہنچ سکیں، ہم مسیح کو حاصل کر لیں، ہم مسیح کی چوڑائی، لمبائی، گہرائی کو جان سکیں، مسیح جو خدا کا بھید ہے، مسیح جو خدا کا بیٹا ہے، مسیح جو ہمارا منجی ہے، مسیح جو نجات دہندہ ہے، ہم اس نجات کے بانی اور کامل کرنے والے یسوع کو جان سکیں۔ یہ گول اور ہدف ہمارے سامنے اس سال میں ہونا چاہیے، یا آنے والے سالوں میں لانگ ٹرم کے لیے، جب تک ہم اس دنیا میں ہیں، کہ ہم مسیح کو جان سکیں کہ مسیح کون ہے، اور مسیح نے ہمارے لیے کیا کیا کیا، اور مسیح ہمارے لیے کیا کیا آنے والے وقت میں کر سکتا ہے۔ اس کی ہمیں ضرورت ہے آج کی کلیسیا۔ بے شک آج کی کلیسیا یہ دعویٰ کرتی ہے کہ ہم مسیح کو جانتے ہیں، لیکن پولوس سے ہم بڑے نہیں۔ پولوس اگر یہ کہتا ہے کہ I have not completed yet، اگر ابھی تک میں کامل نہیں ہوا، I have not reached yet، ابھی تک میں پہنچا نہیں، I have not obtained yet، ابھی تک میں اس کو پا نہیں چکا، تو پھر میں اور آپ پولوس سے کتنے چھوٹے ہیں، کتنے بعد میں۔ کیا ہمیں ضرورت نہیں ہے کہ ہم بھی پولوس کی طرح یہ خواہش رکھیں کہ اگر میں پا نہیں چکا، اگر میں حاصل نہیں کر چکا، اگر میں کمپلیٹ نہیں ہوا، اگر کامل نہیں ہوں، میں اپنی مسیحی لائف میں، اسپرچول لائف میں چلتے چلتے کمزوریوں اور کمیوں کے باوجود میں پیچھے رہتا ہوں، تو آج ضرورت ہے کہ ہم اس نشان اور منزل کی طرف بڑھیں۔ یا بہت سارے ایماندار ایسے ہیں کہ جو اس دوڑ میں وہ رک گئے ہیں، گر گئے ہیں، اپنی کمزوریوں، کم آئیگیوں، نالائکیوں کی وجہ سے، تاریکی کی قوتیں جو ایمانداروں کو آگے بڑھنے سے روکتی ہیں، وہ ہرڈلز، وہ رکاوٹیں جو ایمانداروں کو آگے بڑھنے سے روکتی ہیں، تاریکی کی قوتیں بھی ایمانداروں کو اس نشان اور منزل کی طرف بڑھنے سے روکتی ہیں۔ آج صبح ہم خداوند سے فضل مانگیں، خداوند سے توفیق مانگیں کہ خداوند ہم بھی پولوس کی طرح اس نشان اور منزل کی طرف دوڑنا چاہتے ہیں۔ ہم بھی کمپلیٹ نہیں ہیں، کامل نہیں ہیں، لیکن ہم اس دوڑ میں دوڑتے رہنا چاہتے ہیں۔ کہیں ہم رک نہ جائیں، کہیں ابلیس ہماری پوشاک کو داغی کر کے ہمیں اس انعام کو حاصل کرنے سے نہ روکے۔ آج صبح یہ ٹارگٹ، یہ گول ہمارے سامنے ہونا چاہیے۔ بے شک اور بھی ٹارگٹس اور گول ہمارے سامنے ہیں، لیکن جو پولوس ہمیں سکھانا چاہ رہے ہیں کہ ہم اس نشان اور منزل کی طرف دوڑتے ہوئے جائیں۔ پھر اس کے اندر امید ہے، امید کے اندر جو ایک جڑی ہوئی سچائی ہے وہ صبر ہوتا ہے۔ کسی بھی منزل اور نشان تک پہنچنے کے لیے جو امید ہے،
उसके साथ आपको सब्र करना पड़ता है। जब तक आप सब्र नहीं करेंगे, एक रात में ओवरनाइट वो मंजिल, वो टारगेट आप हासिल नहीं कर सकते, तो फिर आपको सब्र से इंतज़ार करना पड़ता है। वो सब्र आपका चंद महीनों का हो सकता है, चंद सालों का हो सकता है, और आपकी पूरी लाइफ जो है वो भी सब्र करते करते गुजर सकती है। लेकिन सब्र के साथ अगर हम इस दौड़ में दौड़ेंगे तो फिर हम उस निशान और मंजिल की तरफ बढ़ सकते हैं। रोमियो का खत 5वां बाब और उसकी 5वीं और 4थी और 5वीं आयत में लिखा है, मुसीबत से सब्र पैदा होता है और सब्र से पुख्तगी और पुख्तगी से उम्मीद, और आगे लिखा है और उम्मीद से शर्मिंदगी हासिल नहीं होती। ये वो उम्मीद है जिससे शर्मिंदगी हासिल नहीं होती। दुनिया में बहुत सारी होप्स, बहुत सारी उम्मीद आज लोग लगा रखते हैं। इंसानों से भी उम्मीद लगाते हैं और खुदा से भी लगाते हैं, दोस्तों सहेलियों से भी लगाते हैं। लेकिन बहुत सारी होप्स ऐसी हैं जिनके अंदर दौड़ में दौड़ें, क्योंकि इब्रानियों के खत में आपने गवाहों का वो बादल आप जानते हैं कि जहाँ पर ईमान के सूरमाओं का जिक्र है कि किस तरह उन्होंने सब्र किया, किस तरह उन्होंने उस निशान और मंजिल को पाने के लिए उन्होंने मुश्किलात बर्दाश्त की। लिखा है आरे से चीरे गए, कैद में डाले गए, फाके किए, मुसीबतें बर्दाश्त की, और तो भी वो सब्र से उस दौड़ में दौड़ते रहे, क्योंकि उनके सामने क्या था? निशान था, उनके सामने उम्मीद थी, उनके सामने मंजिल थी। लेकिन लिखा है कि सब्र करते करते बहुतों को रहाई ना मिली, मौत गवारा की, मर गए, लेकिन उनके सामने एक गोल और हदफ था जिसको पाने की उनके अंदर चाह थी। इसीलिए पौलुस ये बात इब्रानियों के खत में लिखता है कि बस जब गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमें घेरे हुए है, तो हम हर उस बोझ और गुनाह को जो हमें आसानी से उलझा लेता है, हम उसको दूर करके सब्र से उस दौड़ में दौड़े। अगर हमारे पास उम्मीद है और कवी और कामिल उम्मीद है, फिर इस उम्मीद में चलने के लिए हमें सब्र की ज़रूरत है, ताकि हम सब्र से उस उम्मीद को हासिल कर सकें। और जैसे आज भी आप दुआएं करेंगे और कल रात भी आपने दुआएं की और आपने अपनी लाइफ में भी देखा, ज़रूर है, और सब्र करने की तलकीन भी की गई है ताकि हम सब्र करें और वादा की हुई चीज़ों को हासिल कर सकें। फिर मसीह के अंदर बहुत और भी उम्मीदें हैं जिनको आज हम पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले मैं 13वीं आयत पढ़ूंगा। 13वीं आयत में लिखा है, अय भाइयों, मेरा ये गुमान नहीं कि पकड़ चुका हूँ, बल्कि सिर्फ ये करता हूँ कि जो चीज़ें पीछे रह गई हैं उनको भूलकर आगे की चीज़ों की तरफ बढ़ा हुआ जाता हूँ। यहाँ पर पौलुस उस एथलीट को सामने रखते हुए ये मंजर कशी करने की कोशिश कर रहा है कि जो चीज़ें पीछे रह गई हैं उनको छोड़कर मैं आगे निशान की तरफ दौड़ा हुआ चला जाता। क्या मतलब है? जब एक एथलीट्स वो गेम में शामिल होते हैं तो फिर उनको दूसरे किसी प्लेयर की परवाह नहीं होती, वो बेधड़क और पूरी जांफशानी के साथ उस दौड़ में दौड़ते हैं। वो नहीं अपने सामने देखते ना पीछे देखते हैं कि वो बंदा कितनी स्पीड से दौड़ रहा है, वो अपनी कोशिश में होते हैं कि हम उस निशान तक पहुंच सकें। 2020 में कितनी ऐसी चीज़ें होंगी, कितने ऐसे हमारे इरादे और मंसूबे होंगे जो पाया तकमील तक नहीं पहुँचे, कितने हमारे ऐसे मसाइल होंगे जो हल नहीं आज तक हुए, लेकिन तो भी हमारे पास उम्मीद है कि 2021 जब हमारी ज़िंदगी में आया है तो खुदा के फजल से हमारे वो मसाइल भी क्या हो जाएंगे? हल होंगे। आमीन। हमारा खुदा उन मसाइल को, उन मुसीबतों को हल करने की क्या रखता है? कुदरत रखता है। या उन बीमारियों में जो आज तक हमारे बदनों के अंदर हैं और हम बेउम्मीद हो गए, बेबस हो गए और हम समझते हैं कि बस अब ये बीमारी मेरे से दूर नहीं हो सकती, अब ये मुसीबत मेरे ख़ानदान से नहीं टल सकती। लेकिन ये साल उम्मीद का साल है और खुदा के फजल से आज सुबह खुदावंद हमसे कलाम कर रहा है कि इस साल हम उम्मीद रखें, हमारा खुदा हमें हर तरह के मसाइल से छुड़ाने की क्या रखता है? कुदरत।
وہ ہمیں بچائے گا، وہ چھڑائے گا، کیونکہ ہماری امید جو ہے ہمارے خداوند پر ہے۔ پھر خداوند یسوع مسیح میں جو بڑی امید ہے وہ بلیسنگز کی امید ہے۔ ہم سب بلیسنگز کی امید رکھتے ہیں کہ ہمیں برکات ملے، اور آنے والے سال میں بھی ہم یہی ایکسپیکٹ کرتے ہیں، یہ توقع کرتے ہیں کہ پچھلے سال سے بڑھ کر خدا ہمیں اس سال میں کیا دے؟ بلیس کرے، امید دے۔ وہ برکات کئی طرح کی ہو سکتی ہیں، جسمانی ہو سکتی ہیں، روحانی ہو سکتی ہیں، لیکن ان سب برکات کا بھی خداوند یسوع مسیح نے ہم سے کیا کیا ہے؟ وہ وعدہ کیا۔ اگر متی کی انجیل اس کا 5واں باب اور اس کی 30 آیت سے پڑھیں تو یہ ہے ہوپ آف دا بلیسڈنس، برکات کی امید کا وعدہ ہے یہاں پر، جہاں پر ہم کہتے ہیں کہ یہ کرسچن لائف کا سٹیٹس ہے، لیکن یہ بلیسڈنس کا وعدہ ہے، ہوپ ہے کہ مسیح کے ساتھ چلنے میں، مسیح میں ہونے میں ہمیں کیا کیا برکات ملیں گی یا کیا کیا وعدے ہیں۔ سب سے پہلی بات متی کی انجیل 5ویں باب کی 30 آیت میں لکھا ہے، مبارک ہیں وہ جو دل کے غریب ہیں، کیونکہ آسمان کی بادشاہی انہی کی۔ یہ امید ہے مسیحیوں کے لیے۔ پھر اس کی 4 آیت میں لکھا ہے، مبارک ہیں وہ جو غمگین ہیں، کیونکہ وہ کیا پائیں گے؟ تسلی پائیں گے۔ یہ امید ہے، یہ ہوپ ہے ایک مسیحی کے لیے۔ پھر 5ویں آیت میں لکھا ہے، مبارک ہیں وہ جو حلیم ہیں، کیونکہ وہ زمین کے کیا ہوں گے؟ وارث ہوں۔ آج ہمیں پلاٹ لینے کی، گھر لینے کی بڑی فکر ہے کہ کسی طرح سے پلاٹ لے لیں، گھر لے لیں، پراپرٹی نہیں ہے وہ بنا لیں، کئی جتن کرتے ہیں، کئی کمیٹیاں ڈالتے ہیں، قرضے لیتے ہیں کہ ہمارا گھر ہمیں مل جائے، لیکن نیا پاکستان اسکیم شروع ہو چکی ہے۔ ایک اور امید آپ کو دلانا چاہتا ہوں کہ گھر بھی آپ کو ملے گا، پراپرٹی بھی آپ کو ملے گی، لیکن اس سے بڑھ کر جو پراپرٹی ہے، لکھا ہے مبارک ہیں وہ جو حلیم ہیں، کیونکہ وہ زمین کے کیا ہوں گے؟ وارث ہوں گے۔ آمین۔ اگر آپ حلیم ہیں، اگر آپ صبر کرنے والے ہیں، اگر آپ شکر کرنے والے ہیں، تو آپ زمین پر بھی زمین کے مالک ہوں گے، کیونکہ یہ وہ ہوپ ہے، یہ وہ وعدہ ہے جو مسیح میں ہے۔ ہوپ فار دا ڈیسٹنی، ہوپ ان کرائسٹ۔ یسوع مسیح میں ہماری امید کیا ہے، اس کو سمجھیں کہ ہماری امید بہت بڑی ہے اور ہمارے لیے بہت ساری بلیسنگز ہیں۔ پھر نیکسٹ آیت میں لکھا ہے، مبارک ہیں وہ جو راست بازی کے بھوکے اور پیاسے ہیں، وہ کیا کیے جائیں گے؟ اسودہ کیے جائیں۔ اگرچہ آج طرح طرح کے مسائل، بیماریوں، تنگ دستی کا بھی ہمیں سامنا رہا ہے، کووڈ-19 کی وجہ سے کئی بے روزگار ہوئے، فائنینشیل پرابلمز آئیں، لیکن آج صبح امید کا کلام یہ ہے، آپ کے لیے امید یہ ہے کہ اگر آپ راست بازی کے بھوکے اور پیاسے ہیں تو آپ کیا ہوں گے؟ اسودہ ہوں گے۔ خداوند کا وعدہ ہے کہ شیر ببر کے بچے تو بھوکے اور حاجت مند ہو سکتے ہیں، مگر میرے طالب کسی نعمت کے محتاج نہ ہوں گے۔ یہ امید ہے آپ کے لیے، یہ ہوپ ہے، یہ آس ہے جو ہماری امید ہمارے مسیح پر ہے۔ ہوپ فار دا بلیسڈنس، برکات کی امید ہے، کیونکہ یہ برکات ہمیں مسیح کے وسیلے سے ملی ہیں۔ اور نیکسٹ ورس میں لکھا ہے، مبارک ہیں وہ جو رحم دل ہیں، کیونکہ ان پر کیا کیا جائے گا؟ رحم کیا جائے گا۔ ہماری امید ایک زبردست امید ہے۔ پھر اسی باب کے آخر میں 11ویں اور 12ویں آیت میں لکھا ہے کہ اگر ابھی یہ تو میں آپ کو کہہ لیں کہ اچھی باتیں بتا رہا ہوں جس سے آپ خوش ہوتے ہیں، لیکن تنگی اور مصیبت میں بھی امید ہے جو مسیح نے ہمارے لیے یہاں پر ہی رکھی، اور وہ بھی بلیسڈنس، وہ بھی برکت ہے۔ اور وہ کیا ہے کہ اگر میرے نام کے سبب سے لوگ تمہیں ستائیں، اگر مصیبتیں آئیں، اگر بیماریاں آئیں، اگر اظہار ثانیہ آئیں، تو اس میں بھی مسیح نے ہمیں خوش رہنے کی تلقین کی ہے۔ اس نے کہا نہایت شادمان ہونا، خوش ہونا۔ بیماری سے، تنگی سے، مصیبت سے کبھی کبھی ہم پریشان ہوتے ہیں، لیکن مسیح میں ہماری امید جو ہے وہ قوی ہے، مضبوط ہے۔ اس لیے ہمیں ہر وقت ان ساری باتوں کے لیے خوش ہونا چاہیے۔ اور اس سال کے اندر جب میں کہہ رہا ہوں کہ یہ سال امید کا سال ہے، ایئر آف دا ہوپ، جہاں پر پچھلے سالوں کے اندر بے یقینی کی کیفیت رہی ہے، جہاں پر پریشانیاں رہی ہیں، اس سال میں امید رکھیں کہ یہ سال ہمارے لیے امید کا سال ہے۔ اور کیوں امید کا سال ہمارے لیے؟
کیونکہ مسیح ہماری امید ہے. کیونکہ جہاں پر مسیح ہے وہاں پر کیا ہے؟ امید ہے. پطرس کے خطوط اگر پڑھیں تو پطرس کے خطوط کا جو تھیم ہے وہ یہی ہے کہ where is Christ there is a hope. جہاں پر امید ہے، جہاں پر مسیح ہے وہاں پر کیا ہے؟ امید. پطرس کے خط کا بھی ہمیں پتہ ہے کہ جب وہاں پر مصیبتیں تھیں، آزمائشیں تھیں، اظہار ثانی تھی کلیسیا میں، تو پطرس نے اس وقت کلیسیا کو امید کا پیغام دیا، ہوپ دی کہ مسیح جو ہے وہ ہمیں ان ساری دکھوں پریشانیوں سے کیا کر سکتا ہے؟ آزاد کر سکتا ہے. اگر کووڈ-19 ہے تو پریشان نہ ہو، ہمارا مسیح ہمارے ساتھ، وہ ہمیں ان ساری بیماریوں اور پریشانیوں سے کیا کر سکتا ہے؟ آزاد کر سکتا ہے. پھر ہماری مسیح کے اندر امید جو ہے وہ ہماری پروفیشنلزم کے اندر بھی ہو سکتی ہے. ہوپ ان پروفیشنلزم. کبھی کبھی جاب نہیں ملتی، بے روزگاری ہے. اگر اسٹوڈنٹس ہیں، اچھے گریڈ کے ساتھ پاس نہیں ہوئے یا کچھ کر نہیں پائے ہم اپنی زندگی میں، تو بے امید ہو جاتے ہیں، آس کا دامن چھوڑ دیتے ہیں. لیکن ہمیں زندگی کے ہر فیلڈ میں امید کا دامن نہیں چھوڑنا، امید کرنی ہے. اگر اسی تناظر میں آپ میرے ساتھ ایک آیت نکالیں، کرنتھیوں کا پہلا خط اس کا 9واں باب، کرنتھیوں کا پہلا خط اس کا 9واں باب اور اس کی 10ویں آیت دیکھیے، صفحہ نمبر 160. کرنتھیوں کا پہلا خط 9واں باب اور اس کی 10ویں آیت سے دیکھیے، صفحہ نمبر 160. لکھا ہے، بلکہ 9ویں آیت سے پڑھتا ہوں. لکھا ہے، چنانچہ موسیٰ کی توریت میں لکھا ہے کہ دائیں میں چلتے ہوئے بیل کا منہ نہ باندھنا. کیا خدا کو بیلوں کی فکر ہے یا خاص ہمارے واسطے یہ فرماتا ہے؟ ہاں، یہ ہمارے واسطے لکھا گیا کیونکہ مناسب ہے کہ جوتنے والا امید پر جوتے اور دائیں چلانے والا حصہ پانے کی امید پر دائیں چلائے. یہاں پر کیا سچائی پولس ہمیں سکھانا چاہ رہے ہیں امید کے حوالے سے؟ انہوں نے ایک کسان کی اگزامپل دی ہے کہ کسان جب جوتتا ہے، ہل چلاتا ہے، اور ہل چلانے کے پیچھے مقصد جو ہوتا ہے وہ بیج بونے کا ہوتا ہے. جو دیہاتی زندگی سے واقف ہیں وہ ان باتوں کو اچھی طرح سے سمجھ سکتے ہیں کہ ہل چلانے کے بعد بیج بویا جاتا ہے، اور کسان کی یہ امید ہوتی ہے کہ جب یہ بیج بویا جائے گا اس کے بعد یہ اگے گا، بڑھے گا، فصل پکے گی، اور پھر اس کو کیا ہو گئی؟ روزگار ملے گا یا اسے انکم ہوگی. وہ اس امید کے ساتھ بوتا ہے تاکہ وہ پھر کیا کرے؟ فصل کاٹے. پھر دوسری اگزامپل اس نے دائیں چلانے کی دی ہے. یہ دائیں چلانا پہلے زمانے میں جب گندم کاٹتے تھے تو یہ تھریشرز یا ہارویسٹنگ مشینیں نہیں ہوتی تھی، تو اس وقت بیل چلائے جاتے تھے، گندم ایک جگہ پر جمع کر کے، اور بیل اپنے پاؤں کے ساتھ اس کو لتاڑتے تھے، اور جب وہ دانے نکل آتے تو بعد میں اس کو ونوئنگ پین سے یا اس کو اسا کر ہوا میں اڑا کر تو بس الگ کیا جاتا اور دانے الگ کیے جاتے تھے. تو کسان جب دائیں چلاتے تھے اس کے اوپر تو ان کی امید یہ ہوتی تھی کہ اس گندم سے دانے ضرور نکلیں گے اور اس کو چھانٹنے کے بعد ہمیں ضرور گندم ملے گی اور اس کا حاصل ہمیں ضرور حاصل ہوگا. تو پولس بھی یہ بات کہتے ہیں، پروفیشنل جتنے بھی ہیں جہاں اچھی جابز کرتے ہیں یا کسی طرح کے اگر ہم فیلڈ میں ہیں تو ان کے لیے بھی امید ہے، اور وہ خدا کے کلام سے ہے کہ جوتنے والا کیا کرے؟ امید سے جوتے. کسی جگہ پر آپ اپنا ریزیومے، اپنی سی وی، اپنی ڈگریز، ایکسپرٹیز بتاتے ہیں، جمع کرواتے ہیں، تو امید کے ساتھ اس ایگزامپل کو یاد رکھتے ہوئے جمع کروائیں کہ ہمارا خداوند ہمارے لیے کیا کرے گا؟ مہیا کرے. کئی لوگوں سے جب بے روزگار ہوتے ہیں، جاب نہیں ملتی، کئی جگہوں پہ سی ویز جمع کروائی ہیں، اسٹل کوئی کال نہیں آئی، جاب لیس ہو جاتے ہیں. لیکن پچھلے سال میں دوران وزٹ ہم نے ایسی گواہیاں بھی سنی ہیں کہ اگر وہ 5-6 مہینے فارغ رہے ہیں، لیکن نومبر دسمبر کے اندر جب دنیا میں ہر طرف کہہ لیں کہ ایک غیر یقینی کیفیت ہے، بے روزگاری ہے، لیکن خدا نے ایسے حالات میں اپنے لوگوں کو مہیا کیا. خدا دروازے کھولتا ہے، یہ ہمارے خدا کی قدرت ہے. لیکن
اس کے پیچھے جو ریزن ہے کہ ہم ایمان سے امید کے ساتھ ہم بوئیں. جو کام کرنے جا رہے ہیں, جو سی وی جمع کروانے جا رہے ہیں, کسی بھی فیلڈ میں ہے, ہم ایمان کا بیج بوئیں خداوند پر توقع کرتے ہوئے کہ ہمارا خداوند ہمارے لیے کیا کرے گا, مہیا کرے گا. اگر وہ کسان کو جس کو ایک لمبا عرصہ لگتا ہے, 6 مہینے انتظار کرنا پڑتا ہے, وہ ایمان کے ساتھ بوتا ہے. کئی طرح کے موسم کے حالات بدلتے ہیں اور کبھی کبھی اس کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اسی طرح سرد ہوائیں, گرم ہوائیں, حالات, وائرسز یہ دنیا میں چلتی ہیں اور وہ ہمیں اس منزل اور نشان کی طرف بڑھنے سے روکتی ہیں. لیکن اگر ہماری امید جو ہے وہ مسیح پر ہے تو پھر ہمیں ضرور اس کا پھل ملے گا, ضرور ہمیں اس کا ریوارڈ ملے گا. پھر مسیح میں پھل لانے کی امید, مسیح بھی ہم سے پھل لانے کی توقع کرتے ہیں اور ہمیں بھی یہ امید رکھنی چاہیے کہ ہم پھل دار زندگی جو ہے وہ بسر کریں. یوحنا کی انجیل کے 15ویں باب کی پہلی چند آیات پڑھیں تو خداوند یسوع مسیح نے اپنے لوگوں سے پھل لانے کی توقع کی تھی اور وہ کیا تھا؟ خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ انگور کا حقیقی درخت میں ہوں, تم میری ڈالیاں. اور پھر دوسری آیت میں لکھا ہے کہ جو ڈالی پھل لاتی ہے اس کو وہ کیا کرتا ہے؟ چھانٹتا ہے, اس کو وہ چھانٹتا ہے. آگے کیا لکھا ہے؟ کیوں وہ چھانٹتا ہے؟ تاکہ وہ زیادہ پھل لائے. مسیح بھی ہم سے توقع کرتے ہیں کہ ہم پھل لائیں. اور پھر آج صبح جب ہم امید کی بات کر رہے ہیں تو ہمارے اندر بھی یہ خواہش ہونی چاہیے کہ ہم پھل لانے کی اپنے اندر کیا رکھیں؟ امید رکھیں. اگر آج تک ہم بے پھل رہے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری زندگی کسی کام کی نہیں ہے, روحانی عالم کی بات لے لیں یا سیکولر ورڈ کی بات کر لیں, آج صبح آپ کے لیے امید کا پیغام ہے کہ اس سال میں ہم اپنی زندگی کے اندر کیا پیدا کریں؟ پھل پیدا کریں. کیونکہ مسیح ہم سے یہ توقع کرتے ہیں کہ ہم پھلدار زندگی بسر کریں. لیکن اگر ہم پھل نہیں لائیں گے تو نقصان کیا ہے؟ اسی خط کی 5ویں آیت میں بھی مسیح نے اس کا بھی جو نقصان ہے, انتباہ, وہ بھی بتا دی کہ جو ڈالی پھل نہیں لائے گی وہ کیا کی جائے گی؟ وہ کاٹی اور آگ میں ڈالی. اگر آج تک آپ زندہ ہیں, سلامت ہیں, اپنی مسیحی لائف میں چل رہے ہیں صحیح سلامت, وہ تمام وسائل آپ کو کلیسیا میں ملی ہیں روحانی ترقی کرنے کے, لیکن اگر آج تک ہماری زندگی میں پھل نہیں ہے یا 2020 میں اس طور سے ہم اپنی زندگی میں پھل پیدا نہیں کر سکے تو 2021 کا سال جو ہے امید کے سال کے ساتھ ہم اپنی زندگی میں کیا پیدا کریں؟ پھل پیدا کریں. روح کا پھل ہماری زندگی میں کیا آنا چاہیے؟ نظر آنا چاہیے. 2020 میں اگر ہمارے اندر نفرت, غصہ, تفرقے, لڑائیاں, جھگڑے, بغض رہا ہے تو روح کا پھل یہ ہے کہ ہم اپنے اندر کیا پیدا کریں؟ محبت پیدا کریں. 2020 میں اگر ہم نے ناراستی کی, ناپاکی کی, گناہ میں زندگی بسر کی ہے کلیسیا میں ہوتے ہوئے, لیکن روح کا پھل جو ہے وہ پاکیزگی ہے. 2021 جو ہے وہ ہمارے لیے پاکیزگی کا سال ہونا چاہیے, راست بازی کا سال ہونا چاہیے. 2020 میں اگر ہم نے تاریکی میں زندگی بسر کی ہے تو مسیح جو حقیقی نور ہے, 2021 میں ہماری زندگی اس حقیقی نور سے کیا ہونی چاہیے؟ منور ہونی چاہیے. اسی لیے افسیوں کے خط میں لکھا ہے, آئے سونے والے جاگ اور مردوں میں سے جی اٹھ, تو مسیح کا نور کیا ہوگا؟ تجھ پر چمکے گا. اگر پچھلے سالوں میں ہم سوئے رہے ہیں, سست رہے ہیں, اور اس سال کے اندر امید کے ساتھ ہم اٹھ کھڑے ہوں, ہم چست ہوں, ہم ایکٹیو ہوں. کاموں کے لیے تو ہم ایکٹیو ہوتے ہیں, لیکن مسیح کے نور کو لینے کے لیے, اسپرچویلٹی میں بڑھنے کے لیے, روحانی طور پر ترقی کرنے کے لیے ہم آگے بڑھیں, کیونکہ ہماری امید جو ہے وہ مسیح میں ہے, اور پولوس کے ساتھ مل کر ہم اس نشان اور منزل کی طرف بڑھتے ہوئے چلے جائیں. پھر لوکا کی انجیل کے 13ویں باب اور اس کی 6 سے 9 آیت کے اندر ایک تمثیل ہے, اور وہ تمثیل ایک درخت کی ہے پھل لانے کے حوالے سے. لکھا ہے کہ خداوند یسوع مسیح جو ہے وہ اس درخت کے پاس آتے ہیں, اور وہ ایک انجیر کا درخت ہے, اور دیکھتے ہیں کہ اس درخت میں پھل نہیں ہے. اور جو اس کے نوکر ہیں, جو ورکرز ہیں, وہ کہتے ہیں
کہ اس کو کاٹ دے, یہ ایسی جگہ کو روکے ہوئے ہے اور یہ پھل پیدا نہیں کر رہا. لیکن خداوند یسوع مسیح کی برداشت اور تحمل کو دیکھیں, آلریڈی 3 سال ہو گئے, 3 سالوں سے وہ پھل نہیں لا رہا, 3 سال ہو گئے آتے آتے, کیونکہ خداوند یسوع مسیح نے 3.5 سال جو ہے وہ ایک زبردست خدمت کی تھی, اگرچہ وہ 33.5 سال اس زمین پر رہا. اور اس کا ایک اشارہ وہ اسرائیلی قوم تھا جن کے ساتھ اس نے رہ کر 3.5 سال ایک زبردست منادی اور خدمت کی, اور وہ چاہتے تھے کہ یہ قوم پھل لائے, یہ قوم روحانی طور پر ترقی کرے. لیکن مسیح اگرچہ شاگرد یہ کہتے ہیں کہ اس کو کاٹا جائے, لیکن تو بھی مسیح ایک اور موقع دیتے ہیں, کہتے ہیں کہ اس سال اس کو کیا کیا جائے, رہنے دیا جائے. 1 more opportunity, امید کا ایک اور سال, کہ اگر آج تک یہ درخت, یہ قوم, یہ گھرانہ, یہ خاندان, یہ کلیسیا پھل پیدا نہیں کر سکی, تو ایک اور سال ان کے لیے ہے کہ یہ اپنے آپ کو صحیح کر لیں, اپنی کریکشن کر لیں اور وہ پھل پیدا کریں. مسیح نے کہا آئندہ اگر یہ نہیں پھلا تو پھر کیا ہوگا, پھر اس کو کاٹ دیں. میں سمجھتا ہوں کہ 2021 بھی ہمارے لیے ایسا ہے کہ اگر 2020 میں ہم کمزوریوں میں, مشکلات میں اور روحانی طور پر اگر ہم پیچھے رہے ہیں اور آج تک ہماری زندگی میں پھل نہیں ہے, تو یہ سال پھل لانے کا سال ہے. اس سال میں ہم پھل پیدا کریں اور مسیح کو اپنی زندگی میں موقع دیں, روحانی طور پر روحانی جوش سے بڑھیں, روحانی ترقی کریں, تاکہ ہم پھلدار کلیسیا ہوں. پھر دنیاوی ضروریات کے پورا ہونے کی امید. کبھی کبھی ہم اپنی امید جو ہے وہ صرف انسانوں پر لگاتے ہیں, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ہماری ضروریات جو ہے وہ مسیح سے بڑھ کر کوئی پوری نہیں کر سکتا. لوکا کی انجیل 12ویں باب کی 16ویں آیت سے لے کر 44ویں آیت میں ایک اور تمثیل ہے, اور وہ ایک دولت مند شخص کی ہے. لکھا ہے کہ اس سال اس کی بڑی فصل ہوئی اور اس نے لیٹے لیٹے یہ خیال کیا اپنے دماغی خیالات میں کہ بہت گندم ہو گئی ہے, بہت فصل ہو گئی ہے, اب میں اپنی کوٹھیوں کو ڈھا کر نئی بناؤں گا اور میرے پاس بہت سالوں کے لیے ہوگا. اور میں اپنی جان کو وہ کہتا ہے کہ کھا پی اور عیش کر, کیونکہ تیرے پاس بہت سالوں کے لیے بہت کچھ. یہ ہے انسانوں پر بھروسہ, انسانوں پر امید, اپنے ارادوں اور اپنے منصوبوں کی امید. لیکن آپ جانتے ہیں کہ خدا نے اس سے کیا کہا کہ اے نادان, آج ہی رات کیا ہوگا, تیری جان تجھ سے لے لی جائے. اور ایسا ہی ہوا. لیکن دوسری طرف ہم اس غریب لازر کو بھی دیکھتے ہیں جس کی آس اور امید جو ہے وہ خداوند پر. وہ دنیا میں رہتے ٹکڑوں پر ہے, لیکن تو بھی خداوند اس کی آس اور امید ہے. اور جسمانی ضروریات کے پورا کرنے میں اگر آپ متی کی انجیل کے 5ویں باب میں دیکھیں, 6 باب میں, تو وہاں پر فکر کرنے کے حوالے سے ہے کہ ہم اپنی جان کی فکر نہ کریں کہ کیا کھائیں گے, کیا پئیں گے اور کیا پہنیں گے. میں سمجھتا ہوں کہ آج ان 3 چیزوں کے گرد ہی انسان کی لائف جسمانی طور پر گھوم رہی ہے. اپنی جسمانی ضروریات کے حوالے سے کیا کھائیں گے, کیا پئیں گے اور کیا پہنیں گے. اور دنیاوی اعتبار سے بھی کچھ پارٹیز ایسی رہی ہیں جنہوں نے ایسے نعرے لگائے ہیں 3 چیزوں کے, روٹی, کپڑا اور مکان. لیکن آج تک شاید وہ انسانوں کی ضروریات کو پورا نہیں کر سکے. لیکن ایک ہی شخص ہے جو ہمیں امید دلاتا ہے, وہ روٹی, کپڑا, مکان, کھانے پینے اور ہماری ساری ضروریات میں وہ کیا کر سکتا ہے, افراد سے ہماری ضروریات پوری کر سکتا ہے. اس نے ایگزامپل دی, اس نے کہا کووں کو دیکھو, چڑیوں کو دیکھو, نہ بوتے ہیں نہ کاٹتے ہیں, تو بھی تمہارا آسمانی باپ جو ہے وہ کیا کرتا ہے, ان کو کھلاتا ہے. ہوا کے پرندے آپ دیکھ لیں, ملینز آف برڈس, مچھلیوں کو دیکھ لیں, جانوروں کو دیکھیں کہ ہمارا خدا کیسے ان کی فکر کرتا ہے, کیسے ان کو کھلاتا ہے, اور وہ بھی آس اپنے خدا پر رکھتے ہیں. اور لکھا ہے کہ وہ اپنی مٹھی کھولتا اور ہر جاندار کی ضروریات کو پورا کر. ہم تو کووں اور چڑیوں سے بڑھ کر ہیں, پھر ہم کیوں فکر مند رہیں؟
کیا پہلے اس کی بادشاہی کی تلاش کرو تو دنیا کی سب چیزیں کیا ہوں گی تمہیں مل جائے. لیکن ہماری ڈائریکشنز غلط ہوتی ہیں, ہمارے انکلائنیشنز غلط ہوتی ہیں. لیکن اگر ہم صحیح سمت کی طرف بڑھیں تو ہمارا خدا ہماری ساری ضروریات کو پورا کرنے پر کیا ہے, قادر ہے. اور 2021 میں وہ ہماری ضروریات کو کثرت کے ساتھ پورا کرنے کی قدرت رکھتا ہے. پھر رومیو کا خط 8واں باب اور اس کی 24 آیت میں ہمیں نجات جو ہے وہ بھی امید کے وسیلے سے ملی. رومیو کا خط 8واں باب اور اس کی 24ویں آیت میں لکھا ہے, چنانچہ ہمیں امید کے وسیلے سے نجات ملی. ہمیں گناہوں کی مخلصی, بندنوں سے رہائی, وہ بھی کس کے وسیلے سے ملی ہے؟ امید کے وسیلے سے. امید کیا, جب ایک گنہگار شخص ہوتا ہے, جب وہ گناہوں میں زندگی بسر کرتا ہے, خدا کا خادم یا خدا کا کلام جب اس کو سکھایا جاتا ہے تو اس کے اندر اس کو ایک امید دلائی جاتی ہے کہ اگر ہم اپنے گناہوں سے توبہ کر لیں, ہم اپنی زندگی مسیح کو دے دیں تو ہم تاریکی کی قوتوں سے چھوٹ جائیں گے, ہم ہلاکت میں جانے سے بچ جائیں گے. اور اگر ایک گنہگار شخص سن کر خداوند کا کلام قبول کر لیتا ہے اور اس کو سمجھ لیتا ہے اور اس کے پاس یہ امید آ جاتی ہے اور اس کی زندگی میں ایک نیا کام ہوتا ہے اور اس کو ایمان کے وسیلے سے امید سے ہی کیا مل جاتی ہے؟ نجات مل. لیکن بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو اس طرح کی امید نہیں رکھتے. وہ کہتے ہیں خدا کو کسی نے نہیں دیکھا, بائبل بھی یہ کہتی ہے کوئی خدا نہیں ہے, کوئی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے, اور ان کی امید صرف اور صرف اس دنیا میں ہے, اور اس دنیا کے اندر وہ اپنی زندگی بسر کر کے گناہوں میں مر جاتے ہیں. لیکن جس شخص کی امید یہ ہے کہ ہماری یہ زندگی چند روزہ ہے, ہم اس زمین پر پردیسی اور مسافر ہیں, وہ شخص ڈرتا ہے, وہ شخص خائف ہوتا ہے, وہ شخص خدا کے کلام سے کامتا ہے اور اپنی زندگی مسیح کو دیتا ہے اور یہ امید رکھتا ہے کہ مرنے کے بعد میں آسمان پر کیا جاؤں گا؟ داخل کیا جاؤں. لیکن جو دوسری طرف مغرور ہے اور گھمنڈ کرتا ہے اپنے اندر, میں سمجھتا ہوں کہ وہ کبھی بھی اپنی زندگی مسیح کو نہیں دیتا, نہ اس کے پاس یہ امید ہے. لیکن تھینک گاڈ کہ ہمارے پاس نجات کی بھی امید ہے اور ہمیں امید کے وسیلے سے ہی کیا ملی ہے؟ نجات ملی. پھر پطرس کا پہلا خط پہلے باب کی 13ویں آیت میں فضل کی امید رکھنے کا بھی کہا گیا ہے. پطرس کا پہلا خط پہلے باب کی 13ویں آیت میں لکھا ہے, اس واسطے اپنی عقل کی کمر باندھ کر اور ہوشیار ہو کر اس فضل کی کامل امید رکھو. کس فضل کی کامل امید رکھو؟ وہ فضل جو ہمیں نجات بخش فضل ہے, جو بچانے والا فضل. کیونکہ ہم فضل ہی سے کیا ٹھہرے ہیں؟ راست باز, گریس. کیونکہ ہماری اپنی کوئی راست بازی نہیں, ہماری اپنی راست بازی جو ہے وہ گندی دھجیوں کی مانند ہے. ہم اس لائق نہیں کہ ہم اپنی راست بازی سے نجات حاصل کرتی, لیکن ہمیں اس فضل کی کامل امید رکھنی ہے. اور نہ صرف نجات حاصل کرنے کے لیے آج صبح جب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ سال امید کا سال ہے, اس میں ہمیں ہر طرح کے فضل کی کیا رکھنی ہے؟ امید. اگر پروویژنز نہیں ہیں, اگر مشکلات ہیں, بیماریاں ہیں, تو ہم اس میں خدا کے فضل کی امید رکھیں کہ خداوند ہمیں اس سال خداوند اپنا فضل مجھ پر اور میرے خاندان پر کرے گا اور خداوند ہمیں چھڑائے گا. خداوند ہماری بیماریوں سے ہمیں کیا دے سکتا ہے؟ نجات دے سکتا ہے. یہ فضل بھی خداوند ہم پر کر سکتا ہے, کیونکہ مسیح جو ہے وہ ہر طرح کا فضل جو ہے ہم پر کر سکتا ہے. اس لیے فضل سے محروم لوگ, یا آج تک ہم فضل سے محروم ہیں, تو ہم فضل کی کیا رکھیں؟ امید رکھیں, گریس کی امید رکھیں کہ ہمارا خداوند ہم پر ہر طرح کا کیا کر سکتا ہے؟ فضل کر سکتا ہے. پھر سرفراز ہونے کی امید. جیسے میں نے پچھلے پوائنٹس میں بھی بتایا کہ ہماری خواہش ہوتی ہے کہ خدا ہمیں برکات دے, ہمیں نوازے, ہمیں سرفراز کرے. تو اس سال میں ہم سرفراز ہونے کی امید رکھیں, پراسپرس ہونے کی امید رکھیں, خوشحال ہونے کی امید رکھیں. اس تناظر میں اگر آپ میرے ساتھ ایک آیت نکالیں, پطرس کا پہلا خط اس کا 5واں باب اور اس کی 6 آیت.
इब्रानियों के ख़त के बाद पतरस का पहला ख़त, याकूब के ख़त के बाद पतरस का पहला ख़त, उसका 5वां बाब और उसकी 6ठी आयत। सफ़ा नंबर 231 पर 6ठी आयत से यूँ लिखा है, बस खुदा के कवी हाथ के नीचे फरोतनी से रहो ताकि वो तुम्हें वक्त पर सर बुलंद करे, और अपनी सारी फिक्र उस पर डाल दो क्योंकि उसको तुम्हारा ख्याल है। ये उम्मीद है, किस चीज़ की उम्मीद दिलाई जा रही है? बस खुदा के कवी हाथ के नीचे फरोतनी से रहो ताकि वो तुम्हें वक्त पर सर बुलंद करे। हमें सर बुलंद होने की फ़िक्र होती है कि हम सरफराज हो जाएं, खुशहाल हो जाएं, लेकिन उसके साथ जो सच्चाई पतरस हमें सिखा रहे हैं, मुकद्दस पतरस, वो ये है कि हम खुदा के हाथ के नीचे क्या रहें? फरोतनी से रहें, हलीमी से रहें, खुदा के वक्त का इंतज़ार करें। अपनी बेसूद कोशिशें, अपनी अकल छोड़कर हम खुदावंद के हाथ के नीचे रहें, वो हमें वक्त पर क्या करेगा? सरफराज करेगा। और इसी बात के 10वीं आयत में लिखा है, अब खुदा जो हर तरह के फजल का चश्मा है, जिसने तुमको मसीह में अपने अब्दी जलाल के लिए बुलाया, तुम्हारे थोड़ी मुद्दत तक दुख उठाने के बाद आप ही तुम्हें कामिल और कायम और मजबूत करेगा। अब्दुलबाद उसकी सल्तनत रहे, आमीन। यानी कलीसिया दुख में है, परेशानी में है, उसमें पतरस ये मैसेज दे रहे हैं कि तुम्हारे थोड़ी देर दुख उठाने के बाद खुदावंद आप ही तुम्हें जलाल में क्या करेगा? दाखिल करेगा। आप ही खुदावंद तुम्हें कामिल और मजबूत करेगा। और मेरा ख्याल है इस दुनिया में रहते हुए जब हम दुखों और मुसीबतों में, परेशानियों में गुजरते हैं, तो हमारी उम्मीद यही होती है कि खुदावंद हमें इस दुखों और परेशानियों से क्या करे? छुड़ाए, आज़ाद करे। और अगर उन दुखों, बीमारियों, परेशानियों, मौत से लड़ते लड़ते हम ना भी दुनिया में रहते उनसे छुटकारा हासिल करें, तो इससे बढ़कर एक अगली उम्मीद है जो आने वाले जहान में है, और वो क्या है? इस बदन से छुटकारा और अब्दी जलाल में क्या होना? दाखिल होना। ये हमारी कभी उम्मीद है कि अगरचे हम इस दुनिया में दुखों और मुसीबतों में से गुजरें, लेकिन तो भी हमारे पास आने वाले जहान में भी उम्मीद है, और वो उम्मीद हमेशा हमेशा के लिए मसीह के साथ, कि जहाँ पर करंथियों का पहला खत और उसका 15वां बाब भरा पड़ा है इस बात के हवाले से, और वहाँ पे लिखा है कि अगर मसीह नहीं जी उठता तो फिर मुर्दे भी नहीं जी उठेंगे। लेकिन मसीह ने जिस्म लेकर इस दुनिया में आकर, मरकर और मुर्दों में से जी उठकर हमारे लिए हमेशा की ज़िंदगी का क्या खोल दिया? दरवाज़ा खोल दिया। हमारे लिए कवि और अब्दी उम्मीद का उसने क्या खोल दिया? दरवाज़ा खोल दिया। अगर मसीह कुर्बान होकर वो मर जाते और ज़िंदा ना होते तो फिर हमारे लिए क्या नुकसान था? फिर हमारे लिए यही नुकसान होता कि हम भी हमेशा हमेशा के लिए जी ना उठते। लेकिन अब मसीह में हमारे पास एक बड़ी ज़बरदस्त उम्मीद ये है कि अगर हम मर भी जाएंगे तो हम हमेशा हमेशा के लिए क्या रहेंगे? मसीह के साथ। अगर मसीह जी नहीं उठता तो फिर हम भी नहीं जी उठेंगे। लेकिन मुर्दों में से जी उठने वालों में पहला फल मसीह है, और उसके बाद हम कलीसिया। फिर इसी बाब की 41वीं आयत में लिखा है, जिस्म फना की हालत में बोया जाता है और बका की हालत में क्या करता है? जी उठता है। ये जिस्म मरता है, लेकिन ये हयात अब्दी के लिए क्या किया जाएगा? जी उठेगा। इसीलिए मुकाशफा की किताब में लिखा है, मुबारक हैं वो मुर्दे जो मसीह में मरते हैं, क्योंकि वो अपनी मेहनतों से क्या पाएंगे? आराम पाएंगे। ये हमारी उम्मीद है मसीह में। और आखिरी उम्मीद जो है वो मसीह की आसमान पर आने की उम्मीद है कि मसीह कलीसिया को आसमान पर से क्या करेंगे? लेने के लिए आएंगे। तसल्लीकियों का पहला खत उसका 5वां बाब आप पढ़ सकते हैं। वहाँ लिखा है, पहले तो वो जो मसीह में मुँह है वो जी उठेंगे, फिर बाकी हम जो जिंदा हैं हम बादलों पर क्या किए जाएंगे? आसमान पर उठाए जाएंगे। जब फरिश्ते नरसिंगों के साथ आएंगे तो कलीसिया आसमान पर क्या होगी? उठाई जाएगी। क्या सीन होगा, क्या नज़ारा होगा कलीसिया का, जब मसीह ज़मीन पर भी नहीं उतरेंगे, आसमान पर ही होंगे
اور لکھا ہے کہ ہم سب کیا ہوں گے؟ پل بھر میں بدل جائیں گے، آنکھ جھپکتے ہی بدل جائیں گے۔ کیسا سین ہوگا؟ ود ان سیکنڈس۔ اور ہم سب انہی بدنوں کے ساتھ ہم جلالی، ہم گلوریفائڈ باڈیز ہو جائیں گے، جلالی بدنوں میں جی اٹھیں گے، اور ہم مسیح کے ساتھ کیا کریں گے؟ استقبال کریں گے۔ اور دنیا ہمیں دیکھے گی، جو نمبر 1 نیشنز ہیں وہ ہمیں دیکھے گی کہ مسیحی ان بستیوں سے، ان قبیلوں سے، ان جگہوں سے جہاں پر کوئی جانا پسند نہیں کرتا، وہ جلالی بدنوں کے ساتھ، پروں کے ساتھ، وہ مسیح کے ساتھ اڑ کر وہ آسمان پر جائیں گے۔ یہ ہے ہماری امید، ہوپ ان کرائسٹ۔ یہ ہماری ڈیسٹنی ہے، یہ ہمارا الٹیمیٹ گول ہونا چاہیے اس سال میں بھی، کہ میں دوڑا ہوا نشان کی طرف جاتا ہوں۔ اگرچہ میں اس کو پا نہیں چکا، میں کامل نہیں ہوا ابھی تک، تو بھی میں نشان کی طرف دوڑا اور بڑا ہوا جاتا ہوں، تاکہ میں اس نشان کو حاصل کر لوں۔